بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ کلپ میں ہم نے ملحدین کے کچھ آرگومنٹس پہ بات کی تھی، ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ویڈیو کا نام تھا سائنس کی بنیاد پر خالق کائنات کا انکار کرنے والوں میں عقل نہیں۔ تو اس میں ہم نے 2-3 آرگومنٹس ڈسکس کیے تھے۔ ایک رچرڈ ڈاکنز کا ایک آرگومنٹ جو وہ اکثر وہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، جتنی اس کی ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں اس پہ وہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ دوسرا ایک آرگومنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا، جو ایک ملحد اپنی ایک ویڈیو کلپ میں وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ خدا بڑا رحیم ہے، تو روزانہ جو لاکھوں کے حساب سے لوگ بھوک سے مرتے ہیں تو خدا ان کو کیوں نہیں بچاتا۔ تو اس پر ہم نے بات کی تھی، یہ جو رچرڈ ڈاکنز کا آرگومنٹ ہے اور یہ دوسرے ملحد کا جو آرگومنٹ ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ کائنات کو اس طرح کریٹ کرتا ہے جس طرح ان کی ڈیمانڈ ہے۔ کریشن میں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن کے مطابق پابند کرنا چاہتے ہیں، اور کائنات کو چلانے میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کو پابند کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ان کو سمجھ آ رہی ہے یونیورس کی، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نظام کو چلائے، تو تب وہ جا کے خدا کو مانیں گے، ورنہ یہ لوگ خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک آرگومنٹ پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو تھی، اس میں 2 بندے آپس میں بات کرتے ہیں، وہ ایک پوچھتا ہے دوسرے سے، وہ ایتھیسٹ سے، کہ یہ جو آرگومنٹ آتا ہے ریلیجیس لوگوں کی طرف سے کہ یہ کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ گئی، یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی، تو اس پر وہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے یہ پیدا ہوا ہے ایک غلط مفروضے کو ماننے سے، جو ہے نا یہ سوال پیدا ہوا ہے، یعنی ایک غلط مفروضہ پیش کیا گیا کہ کائنات بنی ہے، تو اس سے وہ کہتا ہے کہ اس سے یہ سوال اٹھا کہ یہ کائنات جو ہے نا خود بخود کیسے بن سکتی ہے۔ تو اس پر وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کائنات بنی ہوئی ہے، یہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کائنات بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اسٹیفن ہاکنگ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا جو آرگومنٹ ہے یونیورس کے بارے میں، ٹائم کے بارے میں، تو اس پر بھی ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں بک میں، بلکہ اس پہ ہم نے لکھا بھی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے نام سے ایک ٹاپک ہے چھوٹا سا 2-3 پیجز کا، اس پر ہم نے لکھا بھی ہے اسٹیفن ہاکنگ کا جو آرگومنٹ ہے ٹائم کے بارے میں، اور اس پر ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے۔ یہ کائنات اور زندگی مادے کا ہیر پھیر نہیں، یہ ہماری ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، یہ کائنات اور زندگی مادے کا ہیر پھیر نہیں۔ تو اسٹیفن ہاکنگ کا وہ آرگومنٹ ہم نے وہاں پہ اس پہ بات کی ہوئی ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں ڈیٹیل سے۔ اور مختصراً یہ ہے کہ اس میں ہم نے بات کی ہے کہ جو اسٹیفن ہاکنگ کا آرگومنٹ ہے یہ بچگانہ قسم کا آرگومنٹ ہے، جس طرح ماں کے پیٹ میں بچے سے اگر آپ یہ منوانا چاہیں کہ باہر دنیا ہے اور اس طرح زمین ہے اور یونیورس ہے اور سمندر ہے اور گلیکسیز ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے نا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جو فیٹس ہوتا ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی کل کائنات وہی ہے، وہ پلیسنٹا ہے اور امنیاٹک فلوئڈ ہے، ادھر اس کو نیوٹریشن مل رہی ہے، اس کو لیٹنے کی جگہ ملی ہوئی ہے، وہ سوتا ہے، جاگتا ہے، ایک اسپیسیفک اس کا ایٹیچیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، اس کے مطابق وہ وہاں پہ زندگی گزار رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور وہاں پہ اس کو آکسیجن مل رہی ہے، وہاں پہ اس کو نیوٹریشن مل رہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان اس کو ملا ہوا ہے، وہاں پہ سب کچھ وہاں پر اس کو پورا ہے۔ تو وہاں پر اس کو اس یونیورس کی جو ہے نا سمجھ نہیں آنے والی۔ اسی طرح جن لوگوں کو
دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی ان کو ادراک نصیب نہیں ہوتا جن لوگوں کو، اور جو لوگ آخرت کے منکر ہیں اور جو پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ملحدین کو آپ دیکھیں نا کیسے ہلکے انداز میں وہ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مفروضے پہ جو ہے نا یہ بات بیس کی گئی ہے کہ ایک غلط مفروضہ ہے کہ کائنات بنی ہے، اور اس پہ پھر یہ سوال وہ کہتے ہیں کہ یہ الٹا ہے کہ یعنی 1,24,000 انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس کو یہ ٹی وی شو میں اور پروگرام میں آ کے کس طرح لات مار کے جو ہے نا یہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ مفروضہ ہے، اس طرف تو 1,24,000 انبیاء کرام کھڑے ہیں اس دعوت کی طرف کہ اس کائنات کا کریٹر موجود ہے اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور اس کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں۔ یہ تو سارے انبیاء کرام کی دعوت ہے، اور انبیاء کرام کی ہستی اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کی تھی کہ وہ کتنے وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے وہ لوگ پاک ہوتے ہیں انبیاء کرام، اور ان کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انبیاء کرام جو ہے نا وہ امانت دار ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات دی ہوتی ہیں، تو ان کی دعوت کو اور ان کی بات کو آپ ایک ٹی وی شو میں آ کے یا پروگرام میں آ کے اور 3 منٹ کے کلپ میں آ کے آپ ان کو اس طرح لات مار کے آگے نکل جاتے ہیں کہ یہ مفروضہ ہے۔ تو انبیاء کرام کی دعوت کو آپ مفروضہ کہتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کو آپ مفروضہ کہہ کے آگے نکل رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کے سامنے آپ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے سامنے تو وہ فصیح اور بلیغ جو عرب کے شعراء تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفروضہ ہے، اس کو آپ سپوزیشن سمجھ رہے ہیں اور اس کو آپ ایزمپشن سمجھ رہے ہیں۔ جو انبیاء کرام کی دعوت ہے اس کو آپ سپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مفروضہ ہے، پیغمبروں کی بات کو آپ مفروضہ کہہ رہے ہیں۔ تو پیغمبروں کی جو دعوت ہے اس کو آپ اتنا آسانی سے جو ہے نا لات مار کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ان کی اسی طرح مثال ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں آپ بچے کو نہیں سمجھا سکتے کہ باہر جو ہے نا باہر اس طرح کی دنیا ہے اور اس طرح کی یونیورس ہے اور اس طرح کی گلیکسیز ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ میں آیا۔ وہ کہہ رہے کہ بس سب کچھ یہی ہے، جو کیوں وہاں پر اس کا سب کچھ وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں جن لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، ان کی مثال جو ہے نا وہ انٹرا یوٹرائن فیٹس کی طرح ہے، جن کو یہ آخرت کی بات سمجھ نہیں آ رہی، جن کو اللہ کے بارے میں یہ ادراک جو ہے نا جن کو نصیب نہیں ہو رہا، ان کی ایسی مثال ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں یہ لوگ کہیں گے، یہ جو کافر ہیں، کہ اگر ہم نے سنا ہوتا، ہم نے بات کو سنا ہوتا، انبیاء کرام کی دعوت کو اگر ہم نے سنا ہوتا اور ہمارے اندر عقل ہوتی تو آج ہم اس جہنم کے اندر نہ ہوتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ قیامت کے دن جو مجرم ہیں، جو کافر ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اچھی طرح جو ہے نا دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا اور ہمیں یقین آ گیا، ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دو کہ ہم نیک عمل کر کے آ جائے، ہمیں یقین آ گیا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ تو یہ انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اور جو قرآن کی دعوت ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو اتنا ہلکا لیا جائے اور اس کا ایسا ہر پلیٹ فارم پہ اور ہر ویڈیو میں اور ہر کلپ میں اس کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر جب یہ دونوں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، گفتگو کرتے کرتے وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک اس کو کہتا ہے کہ کیا ایسی کسی اینٹیٹی کی پاسبلٹی نہیں ہو سکتی
کہ جس نے اس یونیورس کو بنایا ہوا ہو. دوسرا کہتا ہے کہ ہاں اگر ایسی کوئی اینٹیٹی ہوئی بھی اور ایسی پاسبلٹی ہے بھی کہ کوئی ایسی اینٹیٹی ہو لیکن وہ ریلیجیس گاڈ نہیں ہوگا جو ریلیجیس طبقہ جس کو پریزنٹ کرتا ہے. تو بہرحال تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن وہ اس ڈسکشن میں اس کو مان بھی لیتے ہیں کہ کوئی ایسی اینٹیٹی اس کا ایگزسٹنس جو ہے نا یہ پاسبل ہے کہ ایسی کوئی اینٹیٹی ہوگی جس نے اس کائنات کو بنایا ہو. اور اس پر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مفروضہ کہتے ہیں کہ کائنات بنی ہے یہ ایک مفروضہ ہے تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کائنات بنائی نہیں گئی اور یہ بنی نہیں تو پھر یہ کیسے بن گئی, بنائے بغیر پھر یہ کیسے بن گئی. اس پر ہم یہ سوال کرتے ہیں. یہ بات یہ کہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ یونیورس جو ہے یہ فائنائٹ پاسٹ میں وجود میں آئی ہے, یعنی یہ نہ تو کائنات ازلی ہے اور نہ ابدی ہے بلکہ یہ فائنائٹ پاسٹ میں وجود میں آئی ہے اور ایک ٹائم پہ جا کے ان چیزوں نے یہ چیزیں جا رہی ہیں ایک اسٹیٹک ایکویلیبرم کی طرف جو سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس ہے کہ یہ چیزیں جا رہی ہیں ایک اسٹیٹک ایکویلیبرم کی طرف اور یہ آئی بھی ہیں ایک فائنائٹ پاس میں جو ہے نا یہ وجود میں آئی ہے. تو ان کو ڈیفینیٹلی کریٹ کیا گیا ہے اور انسان کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے اور اس کی یہ ایک عارضی زندگی ہے اور اس کے بعد انسان نے جو ہے نا ختم نہیں ہو جانا بلکہ ایک اور زندگی میں جو ہے نا اس کا انتقال ہو جائے گا, ایک نئی زندگی اس کی سٹارٹ ہو جائے گی. اس دنیا کے اندر اس نے جیسی زندگی گزاری ہے اگر اپنے کریٹر کی اور پیدا کرنے والے کی اپنے معبود کے احکامات کے مطابق یہاں پر اس دنیا کے اندر اگر انسان نے زندگی گزاری ہے تو آخرت میں جو اگلی زندگی ہے مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو راحت اور سکون والی زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اور اس میں کوئی بھی شک والی چیز نہیں, اس میں کوئی بھی تردد والی چیز نہیں. یعنی اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو کرشمے ہیں اور اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو نہ تو جنت میں تردد ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی نعمتوں میں کوئی تردد ہونا چاہیے اور نہ ہی دوزخ کے بارے میں کسی کو شک و شبہ ہونا چاہیے بلکہ یہ ساری چیزیں یقینی ہیں اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ بڑی بڑی جنتیں پیدا کرنا اور اس کے اندر یہ جتنی نعمتیں بیان ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی شک شبہ کوئی تردد والی کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے انسان کے ذہن میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس چھوٹی سی دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں تخلیق کی ہیں اور آپ ہیومن باڈی کو دیکھیں اور ایک سیل کو دیکھیں اور اس کا سٹرکچر دیکھیں اور آپ ڈی این اے کو دیکھیں اور آپ پروٹینز کو دیکھیں اور آپ سیلولر لیول پہ جائیں اور آپ ایٹمز کو دیکھیں اور جتنی یہ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے. تو اسی طرح یہ جنت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اس طرح جہنم ہے اور اس طرح ریزرکشن ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورے انسانوں نے جو ہے نا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس میں تردد والی اور شک و شبے والی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. یہ دنیاوی زندگی یہ عارضی زندگی ہے اور یہ ختم ہونے والی, یہ تو ہم سبھی مانتے ہیں. موت تک بھی ہم سب لوگ مانتے ہیں کہ موت جو ہے نا واقعہ ہونی اور ہر کسی نے مرنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا بعض لوگ انکار کرتے ہیں, ان کو تردد ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے اور ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور یہ مشرکین عرب جو ہے نا ان کے جو سوالات تھے آج کل بھی جو ہے نا بعض لوگوں سے, میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو پہ ایک ملحد کو سن رہا تھا, وہ اس نے یہی بات کی کہ یہ ہماری ہڈیاں اور یہ چیزیں جب بوسیدہ ہو جائے اور ہم پھر دوبارہ زندہ, وہ اس کا ایک مذاق اڑا رہا تھا. تو یہ مشرکین عرب اور اس پر قرآن پاک کی جو ہے نا یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی جو ہم ٹائم ٹو ٹائم بیان کرتے رہتے ہیں. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ
ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہمارے پہلے جو باپ دادا گزرے ہیں، کیا ہم سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے قل ان الاولین والآخرین، کہ اولین اور آخرین جتنے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے اکٹھا کر دے گا قیامت کے دن. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم. اس طرح کی باتیں مشرکین عرب کرتے تھے، اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا آج بھی یعنی بعض منکر اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، ٹھیک ہے، اور میں نے تمہیں پہلی دفعہ جب پیدا کیا، قل یحییھا الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.